بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کو تجویدی قواعد کے مطابق سیکھنے کا سلسلہ شروع ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 4 صورتیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 5ویں سورۃ النصر شروع کریں گے، تو آئیے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النصر مدنیہ۔ اس صورت میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس آیت کے اندر جو چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ توجہ دھیان سے بیٹا سنیں اور سمجھیں، اور پھر اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ اذا، ای حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای کی آواز آئے، حمزہ زیر اے کی آواز نہیں آنی چاہیے، ای کی آواز آئے۔ اور اس کے آگے ہے ذال الف زبر ذا۔ ذال کا مخرج دیکھنا ہے کہ ذال کا مخرج صحیح ہونا چاہیے، ذال کی جگہ زا نہیں ہونا چاہیے، ذال۔ اور پھر اس کے آگے ایذا، ذال کے آگے الف ہے، الف خالی ہے، اس کو کہتے ہیں الف مدہ۔ الف مدہ کے پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ الف خالی اور اس کے پیچھے زبر ہو، وہ الف مدہ بن جاتا ہے۔ ایذا جاء، یہاں پہ دیکھیں جیم ہے، اس کے ساتھ آگے الف ہے، الف کے اوپر یہ جو علامت ہے اس کو بولتے ہیں مد۔ مد کی ہم نے 4 اقسام پڑھی ہیں: مد لازم، مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی۔ تو یہ ہے 4 قسموں میں سے مد متصل۔ مد متصل کی تعریف کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد، یہاں دیکھیں الف مدہ آ گیا ہے، الف خالی ہے، پیچھے زبر ہے، الف مدہ آ گیا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو جس لفظ میں حروف مدہ ہے، جس لفظ میں حروف مدہ ہے اسی لفظ میں حمزہ ہو، اس مد کا نام ہے مد متصل۔ متصل ویسے بھی اسی کو کہتے ہیں کہ ملا ہوا، کس کے ساتھ ملا ہوا؟ حروف مدہ حمزہ کے ساتھ ملا ہوا اسی لفظ میں ہو۔ تو یہاں دیکھیے حمزہ جو ہے نا حروف مدہ الف مدہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس مد کا نام ہے مد متصل۔ اس کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو اس مد کا نام ہے مد متصل۔ اذا جاء، جاء حمزہ زبر آ لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ اذا جاء نص، صاد ہے، اس کے اوپر جزم آ گئی ہے، یہاں پہ کلکلا نہیں ہونا چاہیے، نص کلکلا نہیں ہونا چاہیے، نص صاد ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ سبز رنگ دیا ہوا ہے، اس وجہ سے دیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہے۔ نص اللہ، را کے اوپر پیش ہے، را بھی موٹی ہوگی، جس را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ آگے نصر اللہ، لفظ اللہ دیکھیں، لفظ اللہ کے بارے میں ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے، جس لفظ اللہ کے پیچھے زبر یا پیش آ جائے اس کو بھی موٹا کر کے پر کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی لفظ اللہ کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے۔ نصر اللہ، نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ
ہی، ہاں کو لمبا نہیں کرنا، ہی ہا زیر ہی، حرکات زیر حرکات غیر مدہ میں سے ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا۔ آگے ول ول ول، یہ دونوں چیزیں نہیں، قلقلہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ول ایسے غنہ کی طرز بھی نہیں ہونی چاہیے، ول آواز رک جائے، ول فتح فتح ول فتح۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ایسے چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہے، اس کو کہتے ہیں یہاں پہ آیت مکمل ہو گئی ہے، بات مکمل ہو گئی ہے، جملہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ ایک آیت مکمل ہو چکی ہے، تو یہاں پہ جہاں پہ بھی آیت مکمل ہوتی ہے وہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، سانس لیتے ہیں۔ تو وقف کے قواعد ہم نے 8-9 وقف کے قواعد پڑھے ہیں۔ والفتح، تو یہاں پہ جو قاعدہ لگ رہا ہے پیچھے بار بار ریپیٹ ہوا ہے، اگر لفظ کے آخر میں زبر زیر پیش دو پیش آ جائیں تو وقف کرتے وقت آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ جب آخری حرف ساکن ہوگا تو ہا کے اوپر جزم آ جائے گی، تا کے اوپر بھی جزم آ جائے گی، ہا کے اوپر بھی جزم آ جائے گی۔ تو جب ہم وقف کریں گے تا کو بھی واضح ظاہر کر کے پڑھنا ہے، تا کی آواز بھی آئے، اور ہا کو بھی واضح کر کے پڑھنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ہا کی بھی آواز آئے، جیسے والفتح وقف، والفتح فتح، آخر میں ہا کی آواز آنی چاہیے۔ جی تو اس آیت کے اندر یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ یہ مد کون سی ہے، یہ الف مدہ ہے، اس کو موٹا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، ساری چیزیں میں نے بتا دیں۔ اسی طریقے سے اب آپ نے بار بار ایک آیت کو 10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ ریوائز کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں تاکہ آپ کی زبان پہ چل جائیں۔ جی پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اگلی آیت واو پہ ہونٹ گول ہونے چاہیے، واو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، وارا ای، یہاں پہ را دیکھے، را کے اوپر زبر آ گئی ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ای یا لین ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے۔ وارا ای تن، تا نون کے ساتھ ملے گا، نون کے اوپر تشدید ہے اور نون مشدد ہے، نون مشدد کو ناک میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ نا، آگے دیکھیں الف مدہ آ گیا ہے، الف خالی ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے، زبر ہے، تو نون کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وَرَأَيْتَ نا، سین کے اوپر زبر ہے اور اس کو لمبا نہیں کرنا، نا سا، یہ نہ ہو کہ نون کو لمبا کرتے ہوئے سین کو بھی ساتھ لمبا کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، ناس، آگے دیکھیں یدخلون، ید دال حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ کی ہم نے تعریف یہ پڑھی ہے کہ حروف قلقلہ قاف، طا، با، جیم، دال، ان کے اوپر جزم آ جائے تو قلقلہ ہوگا۔ تو پیچھے یہ بار بار بات ریپیٹ ہو چکی ہے، تو قلقلہ کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہوگا، اس طریقے سے آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ ید خلو، خا کے اوپر پیش ہے، ہونٹ گول ہونے چاہیے اور خا کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہے۔ ید خو، لام واو پیش، لو، دیکھیں یہاں پہ واو مدہ ہے، واو مدہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ واو کے اوپر جزم ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے، پیش ہے۔ ید خلو، نون زبن، نون کے اوپر زبر ہے، حرکات غیر متمثل میں سے ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ اکثر بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ آخر میں حرکات غیر مد آتی ہے، اس کو کیا کر دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں، یدخلون، یہ لمبا نہیں کرنا، اور جھٹکا بھی یدخلون، جھٹکا بھی نہیں دینا، بالکل آرام سے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، یدخلون، آگے دیکھیں فی،
یا مدہ ہے، یا کے اوپر جزم ہے، پیچھے زیر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. فی دین اللہ، دی یہاں پہ بھی دیکھیں یا مدہ ہے، یا مدہ کو مجہول نہیں پڑھیں گے. فے دے، فی دی، ایک الف کے برابر دونوں لمبے ہوں گے. للہ، اب دیکھیں یہاں پہ لفظ اللہ ہے، اس کے پیچھے زیر آ گئی ہے، تو لفظ اللہ کو ہم بری کر کے پڑھیں گے. فی دین اللہ، نلہ، نلہ. پیچھے دیکھیں نصر اللہ، لفظ اللہ کو موٹا کیا تھا کیونکہ اس کے پیچھے پیش آ گئی تھی، تو اب یہاں پہ کیا آ گیا، پیچھے زیر آ گئی، اس کو بری کر کے پڑھیں گے. فی دین اللہ افواجن، اف یہاں پہ کلکلا نہیں ہونا چاہیے، اف آواز رک جائے. وا آگے دیکھیں الف مدہ آ گیا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. افواجن. اب یہاں پہ دیکھیں دوسری آیت مکمل ہو رہی ہے، جہاں بھی آیت مکمل ہوتی ہے وہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں. تو ٹھہرنے کے بھی طریقے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جیسے ایسا آئے سانس توڑتی یا نہیں. افواجن. اب یہاں پہ وقف کا قاعدہ لگے گا، قاعدہ نمبر 2، کہ اگر لفظ کے آخر میں 2 زبر آ جائیں تو وقف کرتے وقت آخری حرف سے ایک زبر ہٹا دیں گے. افواجن، وقف افواجا. جیسے ہم نے نورانی قاعدے میں تختی نمبر 6 میں پڑھا ہے، آبادن، وقف آبادا. تو یہ آیت جو نا تھوڑی سی لمبی ہے، تو ایسا کریں گے، درمیان میں وقف کریں گے، درمیان میں رکیں گے. جب ہم درمیان میں وقف کریں گے، ٹھہریں گے، اس کا بھی طریقہ وہی ہے جو ہم نے وقف کے قواعد پڑھے ہیں، اس طریقے سے رکیں گے، ایسے نہیں سانس جو نا توڑ دینا. تو دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ ٹھہریں گے تو آگے جب شروع کریں گے تو جس لفظ پہ ٹھہرے ہیں اس لفظ کو دوبارہ پڑھیں گے، پھر آگے جو نا چلیں گے. جی سنیے گا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ. اب یہاں دیکھیں فی دین اللہ، یہاں پہ ہم ٹھہرے ہیں، تو اب آگے چلنا ہے تو کیا کریں گے، اسی لفظ کو دوبارہ پڑھ کے آگے چلیں گے. جب آیت کے درمیان میں رکنا ہو، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آیت کے درمیان آیت بڑی ہو، لمبی ہو، تو اس میں درمیان میں اگر سانس آپ کا ٹوٹ رہا ہے تو کیا کرنا ہے، درمیان میں رکیں، لیکن جب آگے چلنا ہو تو پیچھے سے جس لفظ پہ رکے ہیں اس کو دوبارہ پڑھ کے آگے چلنا ہے. فی دین اللہ افواجا. پھر دوبارہ 1-2 دفعہ ریوائز کرا دوں گا تاکہ آپ بچوں کو صحیح طرح یاد ہو جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو آج کا سبق یہیں تک، اور دوبارہ سے میں آپ کو یہ سبق رپیٹ کراتا ہوں، یاد کراتا ہوں، توجہ دھیان سے سنیے گا. سورۃ النصر مدنیہ، اس صورت میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. صدق اللہ العظیم.